خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج فائنلی پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی کابینہ جو ہے کیبنٹ، اس میں شاید 37 منسٹرز ہیں، جن میں سے 3 اسٹیٹ منسٹرز ہیں وچ از بلو دا مین کیبنٹ، اناؤنس کی ہے۔ ظاہر ہے پی ایم ایل این کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، ایک سیٹ جے یو آئی کو بھی ملی ہے جیسے خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، جو ایک مین بات ہے کہ فارن منسٹر کی پوزیشن سب سوچ رہے تھے کہ بلاول بھٹو کو ملے گی، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا پروسیس۔ میں نے حامد میر صاحب کی بھی اس کے اوپر کامنٹ سنی ہے، جو انہوں نے انٹرویو دیا کرن تھاپڑ صاحب کو، تو وہاں سے بھی پتہ لگا کہ کیا اندر یہ نیگوشیشنز چل رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 1-2 ہفتے کے اندر یہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، لیکن مین پرابلم جو ہے بلوچستان کی، جو پارٹی ان کے ساتھ آئی ہے، اختر مینگل اور ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ فی الحال نہ انہوں نے یہ اٹینڈ کی سیرمنی، اور ظاہر ہے منسٹری بھی انہیں ابھی تک نہیں ملی۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت گئی، اٹ ول کلیپس، اور جو باقی اینالسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ تو اٹس جسٹ دا بگننگ، نارمل طریقے سے نیگوشیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گی اور پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ مانا حامد میر صاحب نے کہ دیر از اے پرابلم جب تک کہ یہ جو ہے بلوچستان سے پراپر پارٹیسپیشن نہ ہو کیبنٹ کے اندر۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ میرا ایک سوال ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت سے، وائی آئی پوز اٹ ٹو ہیم، وہ اس لیے کہ وہ بیسکلی ایک بزنس انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے آگے بڑھ کے تو پرائم منسٹر بنے ہیں۔ ان کے روٹس وہ ڈیکیڈنٹ فیوڈل کلاس میں ساؤتھ پنجاب کے اور سندھ کے اندر سے نہیں ہیں، بلکہ لاہور میں ان کے بزرگ آئے جٹی عمرہ سے، اور یہاں پہ انہوں نے جیسے بھی اتنی بڑی اپنی انڈسٹری لگائی، اس کے اوپر کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ دونوں طرف سے پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ دے آر ویری سکسیزفل۔ پڑھائی لکھائی میں وہ بالکل آرڈنری تھے، لیکن شاید ان کا بزنس ایکیومن باقیوں سے بہتر ہے۔ تو دیٹس ناٹ دا کویشچن۔ جو چیز پارٹیشن میں ایک بہت بڑا ظلم ہوا پاکستان میں، جو انڈیا میں نہیں ہو سکا، وہ تھا کہ وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ذمہ داری سسٹم ابالش کر دیں گے، اور یہ بھی ایک انڈین کانسٹیٹیوشن میں کمپرومائز ہوا، تو ایگریکلچر کو پروونشل لسٹ میں رکھا گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ آنی چاہیے سینٹرل لسٹ میں، 2 چیزیں ہمیشہ، ایجوکیشن اینڈ ایگریکلچر، بٹ انڈیا میں بھی کمپرومائز یہی ہوا، کیونکہ نہرو اور جو لیفٹ ونگ تھا کانگریس کا، اس کو باقیوں کی بھی سپورٹ لینی پڑتی تھی، تو اور الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو لینڈ اونرز کی سپورٹ بھی چاہیے۔ اینی ہاؤ، ہندوستان میں زبردست لینڈ ریفارم اکثر ان کے جو اسٹیٹس ہیں یعنی پروونسز ہیں ان میں کیری آؤٹ ہوا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین پارلیمنٹ کے اندر عام مڈل کلاس کے، لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی پارلیمنٹ میں ہیں۔ پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہوا، بلکہ یہ جو 1936 کا جواہر لال نہرو کا اعلان تھا کہ ہم ذمہ داری ختم کر دیں گے، میں نے اپنی کتاب جنا ہز سکسیسز فیلئرز اینڈ رول ان ہسٹری میں ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ دیٹ از دا بگننگ آف دا لینڈ لارڈ کلاس امنگ مسلمز فلاکنگ ٹو دا مسلم لیگ، کہ بھئی اگر آپ نے اپنی زمینوں کو بچانا ہے تو پارٹیشن کرواؤ اور پاکستان بناؤ۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایسٹ پاکستان میں لینڈ اونرز ہندو تھے، پیزنٹری مسلمان تھی، تو مسلم لیگ کی حکومت جو وہاں پہ آئی 1950 میں، انہوں نے لینڈ ریفارم کر دیے۔ وہ اس لیے کر دیے کیونکہ لینڈ اونر ہندو تھے،
وہی حکومت پاکستان کی سینٹرل حکومت میں تھی لیاقت علی خان کی، اور باقی پروونسز میں بھی ساری مسلم لیگ کی حکومتیں آ گئی تھیں. جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کی تو انہوں نے بالکل irregularly ڈسمس بھی کی تھی وداؤٹ اینی پراپر بیسس ان کانسٹیٹیوشنل تھیوری. بٹ لیٹس ناٹ ڈیویٹ فرام. ہوا کیا کہ لینڈ ریفارمز پاکستان میں نہ ہو سکے، اور بڑی لینڈ ہولڈنگز کے ساتھ ساتھ ایک ڈیکیڈنٹ کنزرویٹو ریئیکشنری کلچر بھی رہا، ہائرارکی پہ بیسڈ. ہاں جی، جہاں پہ لینڈ لیس پیزنٹ اور پور پیزنٹ جو ہے وہ رحم و کرم پہ رہا اپنے لینڈ لارڈ کے. اور ایک چیز تو ہوئی خیر کہ پارٹیشن کے وقت جو ڈیٹس تھی پیزنٹری کی وہ کینسل ہو گئی، کیونکہ سب ہندو اور سکھ منی لینڈرز یہاں سے چلے گئے تو وہ ریلیف ملی. لیکن حمزہ الوی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستان بننے کے باوجود پیزنٹس کو یہ کیپٹل کی ضرورت تو ہوتی تھی ادھار لینے کی، تو وہ پیسے پھر وہ لینڈ لارڈ سے لیا کرتے تھے. اسلام میں کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ویسے منع ہے، تو لینڈ لارڈ انڈائریکٹلی ان سے انٹرسٹ بھی لیتا تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ پورے پیزنٹ جو ہیں، رورل پیزنٹس، لینڈ لیس پیزنٹس، پور پیزنٹس، ان کی فیملیز کو ان کے گھر میں آ کے کام کرنا پڑتا تھا، ان پیڈ لیبر. یہ ساری چیزیں ہمارے جو روشن خیال لیفٹ کے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور بہت لٹریچر ہے. ٹو کٹ اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ، لینڈ ریفارمز جو نہرو کے ہندوستان میں کیری آؤٹ ہوئے وہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے. پہلا اعلان دیکھیں، تھوڑی سی ہسٹری سن لیں. جب یہ جواہر لال نہرو نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم ذمہ داری ختم کر دیں گے، تو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک بل آیا پنجاب کی طرف سے، کوئی مسٹر خان تھے، کہ شریعہ کی جو لاز ہیں نا وہ عورتوں کو بھی اپلائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کسٹمری لاز اپلائی ہوتی تھیں جو یہاں کی ایگریکلچرل کاسٹ تھیں، پنجاب کی اور سندھ کی اور فرنٹیئر کی اور باقی یو پی کی. یہ سارے اس میں ہندوؤں میں تو عورتوں کو پراپرٹی ملتی نہیں تھی، اور مسلمانوں میں شریعہ میں تو پراپرٹی دی گئی نا، ہاف دیٹ آف سنس. لیکن وہ کسٹمری لا کی وجہ سے وہ شادی کے وقت اگر کوئی ماں باپ دے دیں تو وہ ہوتا تھا، باقی پراپرٹی لڑکوں کو ملتی تھی. تو اس بل پہ پھر جناح صاحب سپوک، اور کچھ لوگوں نے اس کے خلاف بھی کہا. انہوں نے کہا شریعہ میں تو یہ تمیز نہیں ہے کہ ایگریکلچرل لینڈ پہ یہ اپلائی نہیں ہوگی، باقی چیزوں پہ ہوگی. لیکن جناح اینڈ جو یہ لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں جی، بات یہ ہے کہ اسلام میں شریعہ والا تو لا ہے، لیکن کیونکہ 1935 ایکٹ کی وجہ سے ایگریکلچر بلانگس ٹو دا پروونسز، اس لیے ہم سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی پہ تو اس پہ قانون ہی نہیں بنا سکتی. تو وہاں سے میری آرگومنٹ ہے کہ جناح صاحب نے جو لینڈ لارڈ ہے نا نارتھ ویسٹرن انڈیا کے، پنجاب، یو پی، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں تو ٹرائبل لارڈز تھے، اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان بنے گا تو ہماری جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ قائم رہیں گی، اور یہی ہوا. ہاں جی، ایوب خان نے سب سے پہلے لینڈ ریفارم جو کیے، وہ اس میں جو سیلنگ تھی نا وہ تھی 500 ایکڑس آف اریگیٹڈ لینڈ اینڈ 1000 ایکڑز آف ان اریگیٹڈ لینڈ. میں نے وہ بھی آرگیو کیا ہے اس میں. میجر اسحاق جو مزدور کسان پارٹی کے تھے انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے، اور بھی کئی ہمارے اکانومسٹ اس پہ لکھ چکے ہیں، تو آئی ایم ڈیفرنگ ٹو دیئر اتھارٹی. وہ جو ایوب خان کیم وتھ این اینٹی کمیونسٹ بٹ پرو کیپٹلسٹ سسٹم، کیونکہ ورلڈ بینک سپورٹ کر رہا تھا پاکستان کو،
تو پاکستان کو ایک کامیاب کیپٹلسٹ اکانومی بنانے کا بھی پروگرام تھا، جس میں ایوب خان نے پرانی فیوڈلزم کو ختم کرنے کی کوشش کی بائی انکریجنگ کہ جو ہے نا یہ فارمرز وہ خود ایکٹیولی پروڈکشن میں حصہ لیں. 500 ایکڑز 1000 ایکڑز اٹ واز اسٹل ویری لارج. آپ دیکھیں ایسٹ پنجاب میں انڈیا کے 17 ایکڑ تھے، اب وہاں پہ 2 ایکڑ از دا بہت زیادہ ہولڈنگ وہاں پہ یہ ہے. پاکستان میں البتہ کیونکہ اسلامک لا بیٹوں کے حد تک تو اپلائی ہوا، ہاں جی، تو وہ پراپرٹی ڈیوائڈ ہوتی گئی، لیکن اب بھی جو فگرز میرے پاس آئے ہیں ذرا سن لیں. 2% آف دا پاپولیشن آف پاکستان جو ہے وہ 45% ایگریکلچر لینڈ کو اون کرتی ہے، جس میں یہ 2% 20 ہیکٹرز، یہ پتہ نہیں ہیکٹرز کتنے ایکڑ ہوتے ہیں یار، یہ ورلڈ بینک کے فگرز ہیں، وہ اس سے اور اس سے زیادہ جو ہیں لینڈ اون کرتے ہیں. تو ابھی بھی بگ لینڈ ہولڈنگ موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایوب خان کا جب فال ہوا تو بھٹو صاحب آئے، بھٹو صاحب نے لینڈ ریفارمز اناؤنس کیے 150 ایکڑز اریگیٹڈ، 300 ایکڑز ان اریگیٹڈ. لیکن مجھے یاد ہے، میں تو وٹنس ہوں کہ بھٹو صاحب کی وہ اسپیچ بھی ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا تگڑم لگائی کہ انہوں نے اسلام کے اسکالرس کو کنسلٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں پراپرٹی اونرشپ انڈیویجول کی ہے، فیملی کی نہیں ہے، اس لیے انڈیویجولی 150 ایکڑ ہر بندہ اون کر سکتا ہے. اور یہ اسکینڈل بڑا مشہور ہے کہ سندھ اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے اپنے خاندان میں بھی 150 کر کے کئی سو ایکڑ بانٹ دیے، اور اپنے نوکروں کو اور جو لوگ ان کے رحم و کرم پہ بستے تھے ان کے جھوٹے نام پہ بھی بہت زیادہ زمین جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھی. لینڈ ریفارم جو جناح صاحب ایوب خان کا ہے وہ ایکچولی امپلیمنٹ ہوا تھا، لیکن سیلنگ بہت بڑی تھی. میرے ساتھ ایک دوست میرے کلاس میں پڑھتے تھے، شریف جنجر، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کوئی خبر نہیں، ایوب خان کے لینڈ ریفارم سے پہلے ہم بالکل غریب لوگ تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں زمین ملی اور آج میں آپ کے ساتھ MA کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے کلاس فیلو ہوں. لیکن بھٹو صاحب کا لینڈ ریفارم ہوا، اس کے بعد ایک اور الیکشن میں انہوں نے 100 ایکڑز بھی اناؤنس کر دیے، لیکن جب ضیاء آئے تو انہوں نے وہی پرانی شرارت جو ہے کہ جی اسلام میں تو لینڈ ہولڈنگ پہ کوئی روک ہی نہیں ہے. لیٹ می گو بیک اے لٹل. پاکستان کے اندر 2 بندوں نے لینڈ ریفارم کو اپوز کیا. ان میں کون تھے؟ ابو العلا مودودی جماعت اسلامی، اور جماعت احمدیہ کے مرزا کیا نام ہے ان کا یار، مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو ان کے خلیفہ نمبر 2 ہوئے. دونوں کے آئیڈینٹیکل بیان ہیں کہ اسلام میں پراپرٹی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی لینڈ کی تو جتنا بھی آپ کے پاس ہو آپ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ زمانہ تھا پاکستان میں رائٹ ونگ سیکٹیرینزم از ون تھنگ، بٹ آئیڈیولوجیکلی پاکستان کو بنایا گیا تھا پرو ویسٹرن پرو امریکن پالیسیز کے لیے. ہاں جی. تو اور ایک اور بات ہے، 1949 میں پنجاب حکومت جو تھی، محل دولتانہ واز دا منسٹر اینڈ میاں افتخار الدین اور یہ سارے جو لیفٹ ونگ تھا مسلم لیگ کا، انہوں نے کہا کہ ہم شریعہ اپلائی کریں گے پنجاب کے اندر، لینڈ ریفارم اناؤنس کیے. بائی دیٹ ٹائم قائد اعظم واز ڈیڈ. لیکن نہیں، جب یہ بل شروع ہوا تو قائد اعظم واز اسٹل الائیو، اور برٹش ہائی کمشنر کا ایک سیکرٹ نوٹ ہے جو میں نے جناح علی کتاب میں کوٹ کیا ہے کہ وہاں کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا بل تو آ رہا ہے، لیکن ہماری خبر کے مطابق گورنر جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ اپنا اسینٹ نہیں دیں گے، یعنی اس کو اوکے نہیں کریں گے، لیگل نہیں کریں گے. جناح صاحب
ہمیشہ پراپرٹی والوں کے ساتھ ہی ہمیشہ کھڑے ہوئے، اور کیونکہ پاکستان بنائی لینڈ لارڈس کی مدد سے تھا تو ہی واز ویری کلیئر. اب لیاقت علی خان نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہ فتویٰ لے لیا مولویوں سے کہ اسلام میں کوئی لینڈ ریفارم کی گنجائش نہیں ہے، اس کو آپ جتنا بھی ہو رکھیں، لیکن اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا پیزنٹری مزارے اور یہ وہ ان کو اچھے طریقے سے سلوک کریں، وچ از جسٹ اے مورل کلیم، کوئی لیگل بات تو نہیں ہے. تو ایک دفعہ تب بھی یہ اٹیمپٹ ہوا تھا پنجاب کے اندر، جو کہ اس زمانے کی مسلم لیگ حکومت گورنر جنرل اینڈ پرائم منسٹر دونوں نے اوور رول کر دی تھی. اب ضیاء صاحب نے جب حکومت لی تو انہوں نے پھر فتویٰ کہیں سے لے لیا کہ واقعی اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے لینڈ ریفارم کی. حالانکہ ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے، یہ دیوبند کا جو لیفٹ پاکستان میں تھا وہ کہتے تھے کہ حضرت عمر نے تو لینڈ ریفارمز کے حق میں رولنگز دی تھیں اور عربوں کے لیے اونرشپ آف لینڈ کانکرڈ ٹیریٹریز میں منع بھی کر دیا تھا، تو اس لیے لینڈ ریفارم اسلام میں بھی ممکن ہے. لیکن جو یہاں پہ دھڑا کامیاب تھا وہ اینٹی لینڈ ریفارم تھا. تو آج دیکھیں پی ٹی آئی نے ریاست مدینہ اور پتہ نہیں کیا کیا پرومس کیے تھے، اور اس کے بعد کئی الیکشنز ہوئے، کئی الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں. یہ بھی پتہ لگا کہ ایک نئی کیٹیگری ہے الیکٹیبلز. ہو آر الیکٹیبلز؟ وہ لوگ جو بغیر اپنے لوگوں کی خدمت کیے الیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے لینڈ آرڈر ہیں، اپنے علاقے میں ان کا رسوخ ہے، ان کا دبدبا ہے، چاہے وہ کرپٹ ہوں اور وہ لوکلی لوگوں کو پریس کریں. تو اس قسم کے پی ٹی آئی نے بھی کینڈیڈیٹ لیے اور پی ایم ایل این نے بھی لیے، سب نے یہ حرکتیں کی ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز کی کسی نے بات نہیں کی، اس کے بعد یہ بات ہی ٹھپ ہو گئی. اور جو غریب خاص طور پہ لینڈ لیس پیزنٹری ہے اس کا برا حال ہے، پور پیزنٹس کا برا حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جمہوریت قائم کرنی ہے تو جو غیر جمہوری کلاسز ہیں اور جو اس قسم کے سوشل سٹرکچرز ہیں ان کا خاتمہ بھی لازمی ہے. تو آپ کم از کم ہندوستان کے لیول پہ تو لینڈ ریفارمز کریں نا. باقی ان سے جو آپ کے ڈفرینسز ہیں دے کین کنٹینیو، لیکن وائی ناٹ لرن فرام دیم. اور ان کے بہت ریسرچ ہے وہاں پہ کہ کس طرح کامیاب ہوا پنجاب کے اندر ان کا لینڈ ریفارم اور کتنا پروگریسو ایسٹ پنجاب بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف سے یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ پلیز یوز یور اتھارٹی ٹو undo the unequal relations in agriculture. یہ بھی نہ ہو کہ فریگمنٹیشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ وائبل ہی نہ ہو. تو آلٹرنیٹیو طریقے انکم جنریٹ کرنے کے بھی ہونے چاہیے، اسے کہتے ہیں ایگرو بزنس. اس قسم کی بھی پروگریسو چیزیں اپنائیں. لیکن یہ جو لینڈ لارڈزم اور ان کی پاور پیروں کی اور ٹرائبل لارڈز کی، اس کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے. آئی کین انڈرسٹینڈ پیپلز پارٹی از اے پارٹنر ان دس گورنمنٹ. اور کیونکہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں 5-6 سال، میرے سندھی اسٹوڈنٹس نے کئی نے بتایا کہ سر پنجاب جو ہے وہ بائی کمپیریزن ٹو سندھ بہت پروگریسو ہے. یہ لاڑکانہ جو بھٹوز کا اسٹرانگ ہولڈ ہے جہاں یہ رہنے والے ہیں، وہاں کے کالجوں کے اندر اسٹوڈنٹ اپنا ٹیچر ہی کوئی نہیں ہوتے. ہاں جی. تو سندھی وڈیروں نے اپنے لوگوں کو ہمیشہ اسکولوں سے دور رکھا. ہاں جی. سندھ کے اندر جو اسکول زیادہ کھلے تھے وہ ہندوؤں نے کھولے تھے. ان کی 2 کیٹیگریز ہوتی تھیں، بھائی بند اور عامل، جو سروسز کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. انہوں نے زیادہ تر اسکول سندھ میں کھولے تھے. پنجاب کے اندر تو ٹھیک ہے آریہ سماج نے کیے، بعد میں ایک انجمن حمایت اسلام نے بھی کچھ سلسلہ شروع کیا، بٹ ایٹ دا ویری اینڈ زیادہ تر
پنجاب کے اندر اور ادھر جو ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے اندر خدائی خدمتگار نے پروگریسو چیزیں کی. تو میرے خیال سے انصاف کے نام پہ، پروگریس کے نام پہ ہم سب ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، جو یہ ایک دقیانوسی فیوڈل کلاس سے نہیں بلونگ کرتے، سیلف میڈ فیملی ہے جس نے اپنے تھرو دیئر اون ایفرٹس ہیو بلٹ اے ہیوج انڈسٹری اینڈ ویلتھ. وہ لوگ بے ذات سے ہم سے جیلس بھی ہوتے ہوں گے، آئی ایم شیور. آئی ایم ناٹ امپریسڈ بائی دا ویلتھ آف پیپل بٹ واٹ دے ڈو. تو یہ میرے حال ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ 1947 میں جو دھوکہ ہوا مزاروں کے ساتھ اور غریب کسانوں کے ساتھ، اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. نئے الیکشن میں آپ لینڈ ریفارم کے ایشو کو بھی مینیفیسٹو میں لائیں اینڈ برنگ دیٹ لینڈ ریفارم ڈاؤن ٹو دا لیول آف ایسٹ پنجاب میں. حل وہاں پہ کوئی بتا رہا تھا 17 ایکڑز ہے، کوئی اس سے بھی نیچے بتاتا ہے، 5 ایکڑ کے بھی نارمل وہاں پہ فارمز ہیں. آپ اس لیول پہ ریفارم کریں اور دیکھیں جمہوریت، اور کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر عام بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی تو آنے چاہیے نا. میں نے وہ لسٹ دیکھی تھی کہ کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلوچ فیوڈل لارڈز ہیں، کئی پیر وہاں پہ ہیں. آن واٹ بیسس؟ ہیریڈیٹری لیڈرشپ کی وجہ سے نا. اس کو توڑنا چاہیے. گیو چانس ٹو دا پور پیپل آف پاکستان، اور پاکستان پھر ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے. تو یہ میری ایک آئی تھاٹ آئی شوڈ انٹروڈیوس اے نیو فیکٹر ان پاکستانی پالیٹکس، جس پہ لبرل بھی آ سکتے ہیں، لیفٹسٹ بھی آ سکتے ہیں، بجائے یہ کرنے کے کہ جناح صاحب سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، وچ از سچ اے ہیوج ویسٹ آف ٹائم. دیر از اے پاکستان، 220 ملین پیپل لیو ہیئر. یہاں پہ انیکوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کو ختم کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو چانس دینا ہے کہ وہ اپنے کیپیسٹی، اپنی ٹیلنٹ کے مطابق آگے بڑھ سکیں. تو آئی ہوپ شہباز شریف اینڈ ہز کیبنٹ پے سم ہیڈ ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ اینڈ آئی وش دا نیو گورنمنٹ اسٹیبلٹی اینڈ دیٹ لیٹس ہوپ پاکستان میں یہ جو بحران کریٹ ہو گیا، یعنی اینرکی، کیوس، یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے. بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس. آل دا بیسٹ. تھینک یو فار ناؤ.